ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے کیڈٹ کالج وانا پر بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ خوارج کے دہشت گردوں نے بزدلانہ حملہ کیا ہے۔ 2 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا جبکہ 3 خوارج کالج کے احاطے میں داخل ہو کر ایڈمنسٹریٹو بلاک میں محصور ہو گئے ہیں۔ یہ محصور خوارج افغانستان میں بیٹھے اپنے ہینڈلر سے ہدایات وصول کر رہے ہیں۔ خوارج کا ہدف قبائلی علاقوں کے نوجوانوں میں خوف پھیلانا ہے۔ ISPR نے بتایا کہ حملہ آوروں نے پریمیس سیکیورٹی توڑنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد بارود سے بھری گاڑی کالج کے مین گیٹ سے ٹکرا دی۔ یہ خوارج ویسے ہی وحشیانہ اقدام کی دہشت گردی کی واردات دہرانے کی کوشش کر رہے تھے جیسی APC میں کی گئی تھی۔ پاکستان دہشت گردوں اور افغانستان میں موجود ان کی قیادت کے خلاف جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی افغان طالبان کے دعووں کے برعکس ہے۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ عزم اور استحکام کے ساتھ بلا روک ٹوک انسداد دہشت گردی اقدامات جاری رکھیں گے۔ بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے اس دہشت گردی کا خاتمہ ممکن بنایا جائے گا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے سیکیورٹی امور ڈاکٹر قمر چیمہ سے۔ ڈاکٹر قمر، پیدر پہ ایسی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دہشت گردوں کی جانب سے، اس وقت بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے، کیا آپ کہیں گے ایسے دہشت گردی کے واقعات اور پھر ان کے خلاف سیکیورٹی ایکشن کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ بہت دیر سے بھارت پاکستان کے اندر ایک لو کاسٹ وار لڑنا چاہتا ہے جس میں وہ دہشت گرد جماعتوں کو استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈفرینٹ شہروں کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے حملے کرائے جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ فتنہ الخارج جو ہیں وہ پچھلے 4 سالوں میں کافی زیادہ جو ہے وہ انگیج رہے، اور پیچھے سے کیونکہ افغان طالبان کی ایک سپورٹ ہے ان کو پاکستان میں گھسنے دیتے ہیں، تشکیلیں وہاں سے آتی ہیں، تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور پاکستان آپ کو پتا ہے اس کو انٹرنیشنل اسٹیج پہ بھی لے کے گیا ہے کہ یہ بھارت ایک طرف ٹرانس نیشنل ریپریشن میں انوالو ہے، دوسری طرف یہ ڈائریکٹ جو پراکسیز کو فائنینس کیا جا رہا ہے اس میں بھی انوالو ہے، اور ہم بار بار اپنے یہ ثبوت اور شواہد جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی P5 کو دے چکے ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی کچھ عرصے سے ایک نئی مہم شروع ہوئی ہے کہ اور جس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑی کوششیں کی قطر میں اور ترکی کے اندر کہ افغانستان کے ساتھ ایک ایسی انگیجمنٹ ہو سکے جہاں پہ افغان طالبان TTP اور جو فتنہ الخارج ہیں ان کو روک سکیں، لیکن وہ ہمیں کوئی ریٹن کمٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ کو تو ریٹن کمٹمنٹ دے دی دوحہ ایگریمنٹ کے اندر، لیکن وہ پاکستان کو ریٹن کمٹمنٹ نہیں دینا چاہتے۔ پاکستان سمجھتا ہے اس چیز کو کہ یہ خاص طور پہ ریٹن کمٹمنٹ نہ آنا شاید حال ہی میں افغانستان کے جو فارن منسٹر ہیں عامر خان متقی، ان کا جو بھارت کا دورہ ہے اس کو پاکستان بہت سیریسلی دیکھتا ہے، اور پرٹیکولرلی اس سینس میں کہ دہشت گردی کم نہیں ہو رہی، دہشت گرد گروپوں کو روکا نہیں جا رہا اور دہشت گرد گروپوں کو ایک سپورٹ حاصل ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے اور ہمارے پاس ایویڈنس کی جو ہم نے شیئر کی کہ بھارت کنزیکٹیولی سپورٹ کر رہا ہے۔ ابھی ہم یہ بھی بار بار افغان طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی لاجسٹک سپلائی بند کریں، ان کے جو جہاں پہ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ بند کریں، یہ جو ٹیررزم کا انفراسٹرکچر ہے وہ ختم کریں۔ آج دیکھیں، یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے APS پہ حملے کیے، پاکستان کے اسکول کالجز پہ حملے کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو تعلیم ہے اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دہشت گرد جماعتوں کا ایک بڑا ٹارگٹ رہتے ہیں، پرٹیکولرلی TTP اور ان کے جو اتحادی ایفیلیٹڈ جو گروپس ہیں۔ تو پاکستان اس حوالے سے ایجوکیشن کے آپ کو پتا ہے کہ ملالہ یوسفزئی پہ بھی حملہ ہوا تھا، تو آج سے نہیں، ہم پاکستان تو بہت دیر سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے دہشت گرد جماعتوں جو ہیں ان کی پشت پناہی کرنے والے لوگوں کو ایکسپوز کیا جا سکے۔ دیکھیں، پاکستان نے پچھلے 4 سالوں میں 4000 شہادتیں پاکستان میں ہوئی ہیں، اور صرف اس وجہ سے ہوئی ہیں کیونکہ ایک تو افغانستان کی سپورٹ تھی، پیچھے سے بھارت کی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوول صاحب، وہ کنٹینیوسلی ایک سپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو انگیج رکھنا ہے، پاکستان کا اکنامک ریوائول نہ ہو۔ پاکستان اگر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چائنا سے آ رہی ہے پاکستان، تو اس انویسٹمنٹ کو کنٹروورشل کرو۔ اگر اور ممالک سے انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آتی ہے یا پاکستان کے کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہے تو ان کو کنٹروورشل بناؤ۔ سو بیسیکلی سارا مقصد پاکستان کی اکنامک ریوائول کو روکنا، پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کو کوشچن کرتے رہنا، اور یہ بتانا جی کہ پاکستان جو
جو ہے وہ وہاں پہ لا لیسنس ہے, انریسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہمیں سپورٹ چاہیے تھی اپنے افغان بھائیوں کی, لیکن انہوں نے انفارچونیٹلی دے ڈیسائیڈڈ کہ 2002 میں انہوں نے اس وقت القاعدہ کی سپورٹ کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی افغانستان میں آئی, اور انہوں نے اور آج 2025 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی اور القاعدہ دونوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم دوحہ کے اندر اور ترکیے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے جو امریکہ دوحہ میں نہیں کر سکا. سو ہمیں کنٹینیوسلی ایک وقت میں جو یہاں بات کرنا چاہتا ہوں, جب دنیا چاہتی تھی کہ ہم دنیا کی مدد کریں ٹیررزم کے خلاف جنگ میں, اس وقت ہم نے دنیا کی مدد کی, ہم نے اس خطے کو محفوظ رکھا. آج جب پاکستان دہشت گردی سے متاثر ہے اور وہی دہشت گرد جماعتیں جو پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی جن سے متاثر رہی ہے, جو کہ صرف افغانستان میں نہیں ہے, جو ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں جس میں اسلامک اسٹیٹ ہے, القاعدہ ہے, ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ ہے, BLA, TTP ہے, تو یہ پورے کا پورا ایک نیٹ ورک ہے. ہم سب پہلے کہتے تھے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, لیکن انفارچونیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ بھول گئی ہے کہ افغانستان اتنا ہی خطرناک ہے, آج بھی اتنی خطرناک ہے جتنا یہ 2002, 3, 4, 5 میں خطرناک تھا. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ان دہشت گرد جماعتوں کے جو پشت پناہی کرنے والے جو ہینڈلرز ہیں ان تک بھی پہنچنا چاہیے. ان کی ٹیرر فائنینسنگ کیسے ہوتی ہے, کہاں سے یہ پیسہ لیتے ہیں. ہم نے اس چیز کو بھی نوٹ کیا کہ کہیں پہ ڈرگز ہے, کہیں پہ جو نارکوٹکس ہے, کرمنلز ہیں, پولیٹیکل مافیاز ہیں جو کنزیکٹیولی اس پورے کے پورے نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے ہیں, اور کہیں پہ ٹرانس نیشنل فائنینشیل سپورٹ آ رہی ہے ان نیٹ ورکس کو. تو ہمارے لیے ابھی فار ایگزامپل حال ہی میں انڈیا نے ایک ہندو افغانستان ریسرچ سینٹر انڈیا کابل میں کھولا ہے, جبکہ صرف افغانستان کے اندر 40 سے 50 کے قریب ہندو فیملیز ہیں. سو اتنی بڑے پیمانے پہ جو ریسرچ سینٹر افغانستان میں کھولے جا رہے ہیں, حالانکہ وہاں پہ تو ان کو تو اچھی تعلیم کی ضرورت ہے اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن یہ جو ہندو افغان ریسرچ سینٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک ہیوج پریزنس آئے گی افغانستان کے اندر. اس پریزنس کا مطلب جو ہے وہ وہاں پہ اپنے نیٹ ورکس کو اسٹیبلش کرنا ہے. سو ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے, ہماری قوم کو بھی تیار رہنا پڑے گا, ہمارا جو پولیٹیکل اپریٹس ہے اس کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر جو پولیٹیکل ڈسٹارشن ہے, جو ایک یونائٹڈ اپروچ اینڈ یونائٹڈ فرنٹ کے کو بھی نہ ہونے کی وجہ سے سم ٹائمز افغان طالبان اور TTP اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. تو ہمیں ایک ہول آف دا نیشن اپروچ اس میں چاہیے, بیکاز یہ ہمارا ایک صرف افغانستان کا یہ فرنٹ نہیں ہے. ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے ٹرانس نیشنل نیٹ ورکس ہیں, اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم پاکستان اس کو اکیلا نہیں بات کر رہا. UN سیکورٹی کونسل کی رپورٹ اس کے اوپر ہے, ٹرائی پارٹائٹ اسٹیٹمنٹ ابھی ریسنٹلی ایران, چائنا, رشیا اور پاکستان کی آئی, اس میں بھی یہی کہا گیا کہ TTP القاعدہ کا نیٹ ورک جو ہے موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا فائدہ ہوا افغانستان کے اندر 25 سال 20 سال اتحادی فوجوں کا رہنے کا, کہ آج بھی اگر TTP اور القاعدہ کا گٹھ جوڑ موجود ہے. پہلے طالبان اور انداز سے آپریٹ کرتے تھے, آج طالبان کو ریکگنائز بھی کیا جا رہا ہے کچھ اسٹیٹس کی طرف سے, اور لیکن وہاں پہ جو دہشت گردوں کی جو پشت پناہی ہے وہ مسلسل چل رہی ہے. سو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت, اور بیکاز یہ ہماری اکنامک گروتھ کو روکنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کو جو ٹیک آف کرنا چاہتا ہے وہ ٹیک آف نہ کر سکے. پاکستان, آپ کو پتا ہے کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے حال ہی میں جہاں پہ پاکستان کی اکنامک پروفائل کے اوپر بات کی کہ جی پاکستان کے اندر تیل نکلے گا اور وہاں جو کمپنیز بیچ رہے ہیں وہ ڈاکٹر قمر چیمہ, بہت شکریہ, آپ نے بات کی جیونیوز سے. ابھی ہم بات کریں گے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلال چودھری صاحب, ایک سے زیادہ واقعات پیش آئے, سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں کی, اور اب یہ واقعہ جس کے خلاف سیکورٹی فورسز کی جانب سے ایکشن لیا جا رہا ہے جنوبی وزیرستان میں, اس وقت کیا حکمت عملی ہے اور پھر مستقبل میں کیا اقدامات کیے جائیں گے اس دہشت گردی کے خلاف اور ان دہشت گرد کارروائیوں سے متعلق؟ دیکھیں, بالکل کلیئر پالیسی ہے, بے شمار شواہد اس کے موجود ہیں کہ یہ فتنۃ الہندوستان ہے. یہ خوارج جو ہیں یہ افغانستان سے آتے ہیں, وہاں پر ٹرینڈ ہوتے ہیں, یہ پراکسیز ہیں بھارت کی, اور یہ اسی کے اسپانسرڈ ہیں, وہی انہیں سارے وسائل مہیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کا حاضر سروس ایک
جو آفیسر ہے وہ بھی گرفتار ہے. اس کے علاوہ شواہد بھی ان کے جو ہم نے لوگ پکڑے ہیں وہ بھی ہیں کہ وہ بھارت انہیں اسپانسر کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے, وہاں سے یہ لوگ آتے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان نے اپنا ایک اصولی اور ایک سخت موقف جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات میں بھی رکھا ہے, اور وہ ہر صورت ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمسایہ ملک افغانستان ہے جس کی کمٹمنٹ ہے ایک دوحہ ایگریمنٹ کے تحت, جب انٹرم گورنمنٹ ان کی بنی تھی کہ انہوں نے پوری دنیا سے یہ ایک عہد کیا تھا, ایگریمنٹ کیا تھا کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آج 3 درجن سے زائد بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں, ان کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ ابھی افغانستان میں موجود ہیں. کیونکہ پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہے اور ہماری ایک بڑی لمبی سرحد ان کے ساتھ لگتی ہے, تو ہم اس کے سب سے پہلے وکٹم ہیں. اور ہم کیونکہ ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ دہشت گردی کی جنگ اس پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے, اپنے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے, اور وہ لوگ جو دنیا تک پہنچنے چاہتے ہیں یا ہمارے پاکستان کے بعد ان کو روکنے کے لیے فرنٹ لائن کے طور پہ لڑ رہے ہیں. اور یہ والے حملے, یہ بزدلانہ حملے اسی پراکسیز کا نتیجہ ہے جو پراکسیز بھارت کی ہیں, لیکن انہیں ٹیک آن کیا گیا ہے. پچھلے 1-2 روز جو ایسے گزرے تھے کہ جس میں کوئی قسم کی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا تھا. کاروائی جاری ہے ان کے خلاف, وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت آئی بی اوز جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے وہ روز ہوتے ہیں, اور بہت سارے یہ مارے جاتے ہیں, جس میں متعدد جو ہے سینکڑوں جو ہے وہ افغان شہری ہیں. اور اب یہ والا حملہ جو ہے یہ بھی ان کے کنیکشن اس طرح کے حملوں کے افغانستان کی سرزمین سے ملتے ہیں. طلال صاحب, ان بزدلانہ کارروائیوں کے تناظر میں جس طرح سے بھی اب یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ یہ خوارج جو ہیں یہ افغانستان میں بیٹھے اپنے ہینڈلر سے ہدایات لے رہے تھے, تو کیا توقع رکھی جائے, کیونکہ ترکی ایک اور موقع دینا چاہتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہوا تھا اسے ختم کرنے کے لیے, تو اس کا مستقبل پھر کیا ہوگا ایسی کارروائیوں کے بعد؟ دیکھیں, پاکستان نے اپنا موقف جو ہے وہ ہمیشہ اس کا اصولی موقف رہا ہے کہ ہماری سرزمین کبھی کسی ملک کے خلاف اگر استعمال نہیں ہوتی. جی تو چودھری صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, وہ اپنا موقف دے رہے تھے. اس سے متعلق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شمالی وزیرستان میں کیڈٹ کالج وانا پر حملے کی مذمت کی ہے. ایک بیان میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ خارجیوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے حملہ آور ان سے متعلق کہا کہ 2 خارجیوں کو جہنم رسید کرنے پر سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہیں. سیکورٹی فورسز نے بروقت اور بھرپور جواب دے کر کیڈٹ کالج پر خارجیوں کا حملہ ناکام بنایا. کیڈٹ کالج پر حملہ ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ طالبان سے دوبارہ بات ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان اپنے دوستوں کو انکار نہیں کر سکتا. ترکی کی حکومت اور ترک قوم ہماری محسن ہے, ترکی اور قطر کے مشکور ہیں. ان دونوں دوست ممالک کو کوئی امکان نظر آیا ہے تو وہ رابطہ کر رہے ہیں جس پر دوبارہ بات ہو سکتی ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ اگر ہمارے دوست کابل سے کوئی چیز حاصل کرنے کے بعد آفر کر رہے ہیں تو ہم بھائیوں کو انکار نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ انہیں آج اپنے اس بیان پر پچھتاوا ہے جو انہوں نے کابل میں طالبان کی کامیابی پر دیا تھا. وہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی ذاتی دلچسپی کے مشکور ہیں. خواجہ آصف نے کہا کہ طالبان زبانی کلامی تمام مسائل کو مانتے تھے مگر لکھ کر دینے کو تیار نہیں. کابل کی حکومت ایک اکائی نہیں. خواجہ آصف نے کہا کہ 27ویں کے بعد 28ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی. جو 27ویں ترمیم میں رہ گیا وہ 28ویں ترمیم میں آ جائے گا. سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کر لی. چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ متعارف کرا دیا گیا. جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا. آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. وفاقی آئینی عدالت بنائی جائے گی. صدر مملکت کو تا حیات استثناء حاصل ہوگا. پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے 2 سینیٹرز نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے باقی سب اراکین نے آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کیا اور اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر گئے. دیکھیے تفصیل نوشین یوسف کی رپورٹ میں. چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ متعارف. جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم. آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. فوج میں فیلڈ مارشل
मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे आइन में शामिल कौमी हीरोज होंगे, ताहयात वर्दी में रहेंगे, सदारती तर्ज का इस्तिस्ना हासिल होगा। सदर के खिलाफ ताहयात क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी, ना गिरफ्तार किया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट विफाकी आईनी कोर्ट के फैसले की पाबंद होगी, तहम आईनी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंद नहीं होगी। सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने आईनी तरमीमी बिल पेश किया तो इसकी हिमायत में 64 अरकान नशिस्तों पर खड़े हुए। इनमें पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो और जेयूआई के अहमद खान भी शामिल थे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी अदालत के 22 वोट कास्ट करने ऐवान में नहीं आ सके। पीटीआई और जेयूआईएफ के अरकान ने आईनी तरमीम के खिलाफ चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने शदीद एहतजाज किया, एजेंडे की कॉपी फाड़कर हवा में उड़ा दी और शदीद नारेबाजी की। इसके बाद अपोजिशन अरकान ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट करते हुए वॉकआउट कर गए। इसी दौरान आईनी तरमीमी बिल की शिफ्टवार मंजूरी दी गई, जिस पर तमाम 64 अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर वोट दिया। इसके बाद तकसीम के जरिए वोटिंग हुई। ऐवान के दरवाजे लॉक कर दिए गए। तमाम अरकान ने लॉबी में जाकर अपना वोट दर्ज किया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने नतीजे का ऐलान किया। मुखालफत में किसी ने वोट न डाला। I now announce the result of voting. 64 members are in favor of the motion. Regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के ऐलान पर हुकूमती अरकान ने खुशी मनाते हुए डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ होकर आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने सेनेट की रुकनियत से इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम की तफसीलात बता दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए वज़ीर कानून ने कहा 27वीं तरमीम में अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया गया। वज़ीर आज़म पर कतगन है कि आईनी अदालत के जजेस सुप्रीम कोर्ट से ही लेंगे। चीफ जस्टिस से मशावरत करते तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होती। आईनी बेंचेस बनाए तो हम पर तनकीद हुई कि हम बेंचेस खुद बनाते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि इस्लाम में कोई भी शख्स चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हो किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बाला नहीं हो सकता। खुलफाए राशिदीन की मिसालें सबको मालूम है। मुल्क के दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जो इस्लाम के खिलाफ था। अब ताहयात किसी को यह तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल खिलाफ है। ये इस्तिस्ना मुल्क के लिए नहायत शर्मनाक होगा। पार्लियामेंट के अरकान से दरख्वास्त है कि वो ये गुनाह अपने सर न लें। मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा इंतकाल कर गई। उनका नाम पाकिस्तान की इल्मी और अदबी दुनिया में एक दरख्शां सितारे की मानंद है। वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं बल्कि एक ऐसी रहनुमा थी जिन्होंने इल्म को ज़िंदगी का चिराग बनाया और समाज को इसकी रोशनी से मुनव्वर किया। लाहौर से देखिए हारिस मुनीर की ये रिपोर्ट। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा की इल्मी ज़िंदगी का सफ़र लाहौर से शुरू हुआ और दुनिया के मुख्तलिफ इल्मी मराकज़ तक फैला। डॉक्टर आरिफा सैयदा ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से तालीम हासिल की। तारीख, ज़ुबान और अदब उनके पसंदीदा मौज़ूआत थे, मगर उनकी तहकीक का असल महवर इंसान और मुआशरा रहा। वो उर्दू ज़ुबान की तहजीबी मानवियत को उजागर करने वाली मुहक्किका थीं और बर्रे सगीर की फिक्री तारीख को नए जावियों से देखने वाली मुअर्रिखा। डॉक्टर आरिफा सैयदा FC कॉलेज में तारीख की प्रोफेसर, लाहौर कॉलेज बराए खवातीन की प्रिंसिपल, कौमी कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन और निगरां सूबाई वजीर रहीं। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा उर्दू ज़बान और अदब की माहिर के तौर पर पहचानी जाती थीं। ज़बान और अदब की कॉन्फ्रेंसों, इल्मी मुबाहिसों और फोरम्स में उनकी आवाज़ को बड़ी अहमियत दी जाती थी। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने इल्म को मोहब्बत और तहकीक को खिदमत बना दिया। उनकी याद हर उस दिल में जिंदा रहेगी जो इल्म और समाजी इंसाफ से मोहब्बत करता है। उनकी ज़िंदगी एक अदबी दास्तान है जिसमें उस्ताद की शफकत, मुहक्किक की जुस्तजू और समाजी रहनुमा की बसीरत यकजा हो जाती है। वो इल्म की दुनिया में रोशनी की किरण थीं और इनकी खिदमात आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह रहेंगी। हारिस मुनीर, जियो न्यूज़, लाहौर।
سینیٹر عرفان صدیقی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ عرفان صدیقی سانس کی تکلیف کے باعث اسلام آباد کے مقامی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اہل خانہ نے عرفان صدیقی سے متعلق سوشل میڈیا پر جھوٹ پر مبنی اطلاعات کو انتہائی قابل مذمت قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سینیٹر عرفان صدیقی سانس کی تکلیف کے باعث انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ کنیٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی لاہور میں 5 روزہ سپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ رنگا رنگ ایونٹ میں پہلے 4 روز ٹیموں کے درمیان باسکٹ بال میچز ہوں گے، جبکہ آخری دن طالبات دیگر گیمز میں حصہ لے سکیں گی۔ حفصہ عثمان کی رپورٹ دیکھیے۔ کنیٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی لاہور میں سپورٹس فیسٹیول کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، طالبات نے مارچ پاس کیا، شمع جلا کر سپورٹس فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز کیا۔ سپورٹس فیسٹیول میں یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں باسکٹ بال کورٹ میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی۔ پہلے روز بھی باسکٹ بال کے 2 میچز ہوئے جس میں ٹیموں نے جم کر کھیلا۔ کنیٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی لاہور کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ارم انجم کا کہنا تھا کہ طالبات آگے آئیں اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو خوب انجوائے کریں۔ مقصد جوش اور سب سے زیادہ ایک سیکھنے کی اسپرٹ ہے جو ہوتی ہے، اور میرا خیال یہ تعلیم کا حصہ ہے۔ کھیل بہت ضروری ہے اور ہم سب کو کھیلوں میں پارٹ لینا چاہیے کیونکہ یہ ہماری ہیلتھ اور ہماری امیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک تو بہت اچھی انرجیز اور بہت اچھی وائبز یہاں پہ بچے انجوائے کرتے ہیں۔ آئی ول ڈیفینیٹلی سے کہ اٹس امپورٹنٹ بیکاز مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے سارا دن کا آج ہی بھاگ لیا، اپنا اگلے سال کا بھی آج ہی اسپورٹس کر لیا، تو اٹس ویری امپورٹنٹ۔ طالبات کا کہنا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تفریحی سرگرمیاں بھی بہت اہم ہیں۔ کنیٹ کالج میں سپورٹس فیسٹیول کا رنگا رنگ میلہ 14 نومبر تک جاری رہے گا۔ کیمرامین جواد حیدر کے ساتھ حفصہ عثمان، جیو نیوز لاہور۔ صحافتی حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم فارن پریس ایسوسی ایشن کا مقبوضہ مغربی کنارے میں رپورٹنگ کے دوران صحافیوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں پر تشویش کا اظہار، فوری طور پر تشدد بند کرنے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ تنظیم نے جاری بیان میں کہا کہ غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے ان مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو زیتون کی کٹائی کے دوران فلسطینیوں پر تشدد کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فورسز اور پولیس صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے ڈراتی اور دھمکاتی ہے، جبکہ ملک بدر کرنے کی دھمکی بھی دیتی ہے۔ فارن پریس ایسوسی ایشن نے اسرائیلی حکام سے تشدد میں ملوث اسرائیلی آبادکاروں کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نئی دلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ کے پاس کھڑی گاڑی میں دھماکے سے 10 افراد ہلاک، 24 افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ دھماکہ گاڑی میں نصب CNG سلنڈر کا ہے یا دہشت گردی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سیکیورٹی اور ریسکیو اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، شہر میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔